اس نے اپنے خیال کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بطور ثبوت جس حدیث کا حوالہ دیا، پہلے وہ ذرا انہی کی زبانی سن لیجئے، پھر ہم کچھ عرض کریں گے۔ عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے علی کو بھیجتے ہیں اکرمہ تابعی کے ساتھ کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر ان کی حدیث سنو۔ بھئی ابو سعید خدری تو ان 7 صحابہ میں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، تو کون سی ایسی حدیث ہے جو ان سے جا کے سننی ہے؟ وہ جس کے اوپر سعودیہ والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ میں نے مرزا منگول کو کچھ زیادہ نہیں سنا، اللہ کی رحمت سے دعوت اللہ کی مصروفیات ہی اتنی ہیں کہ ٹائم ہی نہیں بچتا، لیکن جتنا اس کو تھوڑا بہت سنا ہے، انہیں دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جناب کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے کہ جھوٹ اور غلط بیانی کرنے سے ذرا بھی ان کو شرم نہیں آتی، اور جھوٹی بات کو بڑے دھڑلے سے کہے جاتے ہیں۔ نہیں یقین تو آئیے یقین کروا دیتے ہیں۔ سنیے کیسے انہوں نے کہا کہ سعودیہ والوں نے اس حدیث پر پابندی لگائی ہوئی، وہ جس کے اوپر سعودیہ والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ارے جناب اگر آپ واقعی سچے ہیں اور سچ سے آپ کا کوئی تعلق بھی ہے تو بتلائیے، ثبوت دیجئے، کس سن میں، کس جگہ پہ، کس صورت میں پابندی لگائی، کون سی وزارت نے، کس چینل پہ، کس اخبار پہ، کس ٹویٹر پہ، کون سی ٹویٹ میں کب آرڈر کیا کہ آج کے بعد یہ حدیث نہ پرنٹ ہوگی، نہ بیان کی جائے گی، نہ سنائی جائے گی، کتابوں سے نکال دو، زبانیں بند کر دو، جامعات کے اندر پڑھانے والے اساتذہ یہ حدیث آئے تو اس کی شرح نہیں کرنی۔ 25 سال سے زیادہ عرصہ تو ہمیں سعودی عرب میں رہتے ہوئے ہو گیا، ہمیں تو نہیں پتہ چل سکا کہ سعودیہ نے اس حدیث کے بیان کرنے پر پابندی کب لگائی۔ الحمدللہ یہ عرض توحید ہے۔ دین اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا گھوم لیجئے، یہ سعودی عرب وحید ایک ایسا پیارا وطن، پیارا ملک ہے جہاں اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا قائم ہے، جہاں شرک اکبر نہیں ہے، جہاں قبروں کی پوجا نہیں ہے، جہاں بزرگوں بابوں حضرتوں کی پوجا نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی رحمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وعدہ گونجتا ہے، کوئی مذہبی تعصب نہیں ہے، اور احادیث جگہ جگہ پڑھائی جاتی ہیں۔ اس بلاد حرمین میں، سعودی عرب میں آپ جہاں بھی جائیں گے، وہ مسجد حرام ہو، وہ مسجد نبوی ہو، وہ باقی شہروں کی مساجد ہو، آپ کو جگہ جگہ اہل علم کی سماع حدیث کی مجالس نظر آئیں گی، جن میں کتب احادیث کا مکمل دورہ ہوتا ہے، اور کئی ایک علماء مکمل دروس بخاری آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے، کتابوں کو پورا کرتے ہوئے، اور طلباء کے ہزاروں کا مجمع کے سامنے احادیث بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ یہ حدیث آئی ہو اور شاگرد نے پڑھی نہ ہو، استاد نے سننے سے انکار کر دیا ہو، یا اس کی شرح کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ اب ثبوت مرزے کے ذمے ہے، اگر یہ ثبوت دے دے تو ہم بھی مان لیں گے، اور اگر نہیں تو پھر یاد رکھنا مرزا قادیانی کی طرح اس مرزے کو بھی جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ مرزا صاحب ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے کبار مشائخ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، اور اس کا صحیح مفہوم بھی بیان کیا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے سعودی عرب کے مفتی اعظم سماحت الشیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ سعودیہ کے ایک چینل پر اس حدیث کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ یہ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا کلپ بھی دیکھیے، انہوں نے بلوغ المرام پڑھاتے ہوئے یہ حدیث بیان فرمائی اور اس کی شرح فرمائی۔ مرزے کے بیان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی 2 حوالے کافی ہیں۔ ویسے کوئی سرچ کرنا چاہے تو وہ نیٹ پر سرچ کر سکتا ہے، بہت سے سعودی علماء اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن ایک سادہ سا سوال، کوئی تنقید نہیں کر رہا، یہ تو آپ بھی مانتے ہوں گے کہ قبر پرستی کے بڑے بڑے مراکز میں سب سے بڑا مرکز رافضیت کی مملکت ایران ہے، کہ آپ نے قبر پرستی کا رد کرتے ہوئے کبھی یہ کہا کہ یہ حدیث بیان کرنے میں ایران میں پابندی لگی ہوئی ہے؟ اگر ایسا کوئی کلپ ہے تو لنک شیئر کر دیجئے، ہمیں علم نہیں، ہمارا علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر پہلے نہیں کہا تو ان بھولے بھالے مسلم نوجوانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ مرزے کی تنقید کے نشتر صرف اہل توحید اور اہل ایمان پر برستے ہیں، اہل شرک اس سے محفوظ ہیں۔ سابقون الاولون مہاجرین و انصار صحابہ سے لے کر آج تک
اہل اسلام کے خلاف زبان درازی کرتا ہوا یہ مرزا آپ کو نظر آئے گا، علیہ من اللہ ما یستحق۔